بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سراجی علم المیراث میں سراجی بہت بنیادی کتاب مانی جاتی ہے، شیخ سراج الدین السجابندی حنفی کی کتاب۔ دیکھیے، اس کا جو درس ہوگا وہ ایک خلاصے کے طور پر ہوگا، اور جہاں جہاں کچھ مشق و تمرن کی ضرورت ہے اس پہ مشق کرنی ہوگی آپ لوگوں کو۔ پہلے خطبہ کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ الفرائض نصف العلم، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ یہ سب سے پہلے خطبہ مسنونہ کے بعد سب سے پہلے علم المیراث کی اہمیت، اور اہمیت پر اگر نص موجود ہے تو سب سے بہترین طریقہ کہ وہ نص پیش کر دی جائے۔ رسول کریم علیہ السلام کی حدیث سے پاک کی سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ نصف العلم ہے۔ یہ جو نصف العلم کہہ دیا، اس سے سمجھتا ہے کہ فرائض سے مراد یہی میراث ہے، نہ کہ فرائض بمقابل نوافل تطوعات کے۔ اور اس کو فرائض فریضہ کی جمع فرض کا معنی ہوتا ہے قطع کر دینا، الفرض والقطع والتقدیر۔ تو چونکہ شریعت نے چند لوگوں کے لیے حصہ متعین کر دیا ہے، الگ کر دیا ہے، اسی لیے اس کو علم الفریضہ یا علم الفرائض کہتے ہیں، علم المیراث بھی کہتے ہیں۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فرائض سیکھو اور سکھاؤ، یہ نصف العلم ہے۔ نصف العلم اس طرح سے کہ یہ علم ہے ممات سے متعلق، سارے علوم ہیں حیات سے متعلق، حیات اور ممات دو چیز ہے۔ اور لوگوں کو سکھانے کی ترغیب اس لیے دی، سیکھنے سے سکھانے کی، کہ اس میں بڑی آسانی سے لوگ غلطی کر سکتے ہیں، اور اس میں اگر غلطی کی تو یہ حق گنوانا ہو جائے گا، اس کی تلافی مشکل ہو جائے گی۔ اور کسی بندے کے انتقال کے بعد اس کا سب مال وارثین کا ہو جاتا ہے۔ وارثین میں چھوٹے بڑے ضعیف قوی سب ہوتے ہیں، تو جو ضعیف ہے وہ دور رہا اور قوی ہے اس نے قبضہ کر لیا، یہ بہت ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے اس دور میں بہنوں کو، بیٹیوں کو محروم رکھا جاتا ہے، یہ چل رہا ہوتا ہے کمزور ہونے کی وجہ سے۔ اور جو قوی یا لڑکے ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھ کر کے اپنا ہی حق مان لیتے ہیں سب کچھ۔ بیٹیاں بولتی بھی نہیں ہے، ایسے لوگ نہیں بولتے ہیں، تو یہ کھلم کھلا جو ہے ظلم ہوتا رہتا ہے، اور سب نے روا رکھا ہے۔ تو آپ اگر اندازہ کریں تو پتہ چلے گا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو علم نہیں ہے، اس وجہ سے ایسا کیا، اور علم ہے تو ظلمن ایسا کیا۔ لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کرنا، یعنی جہالت اس کا باعث ہے۔ انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ لڑکیوں کا بھی حق ہے، جہیز دے دیا، اسی کو حق مان لیا۔ تو ان کا حق چلا گیا۔ بہرحال اس فن کی بڑی اہمیت ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ یہ فن سیکھو اور سکھاؤ۔ قال علماؤنا، اور علماؤنا سے مراد حنفیہ، جی، یہ تتعلق بترکۃ المیت حقوق اربعہ مرتبہ، 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ یعنی جب کسی کا انتقال ہو گیا اور اسے چھوڑا تو اب اس کا کچھ نہیں رہا،
وہ سارا کے سارا مال جو ہے نا وہ میت کا نہیں وارث کا ہو جاتا ہے، لیکن وارث کے ہونے سے پہلے یہ فرمایا کہ اس سے 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں، اور اس کو کہا مرتبہ ترتیب وار۔ پہلا حق یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبذیر ولا تقتیر، کہ پہلا صرفہ جو ہے وہ ترکے سے کیا ہوگا، میت تکفین و تجہیز سے آغاز کریں گے، یعنی پہلا حق متعلق ہوتا ہے تکفین و تجہیز۔ ظاہر ہے کہ میت کا رہا ہے، تو اب اس کو کیسے دفن کیا جائے، کہاں سے کفن لائیں، اس سب میں مال خرچ ہوتا ہے، قبر کو کھودنے کی اجرت ہے، اور کچھ مال اگر لگے لکڑی بکڑی تو اس کو بھی پیسے سے خریدنا ہے، اور پھر کفن دینا ہے، تو یہ مالی صرفہ جو ہے وہ آئے گا کہاں سے، تو اسی کے مال سے، ہاں اسی طریقے سے پہلا حق متعلق ہے اسی سے۔ حالانکہ اب یہ ہے کہ لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں، بلکہ اولاد یا ذمہ دار لوگ جو ہے نا وہ اپنے طرف سے کرتے ہیں، تو یہ تبرع ہے، وہ لوگ کرتے ہیں اگر تو اس کی وجہ سے کچھ بدل نہیں لے سکتے، لیکن وہ جب ذمہ داری کی بات ہے، حق کی بات ہے، تو وہ میت کے طریقے سے۔ تو تکفین و تجہیز کا جو خرچ ہے وہ پہلے پورا کیا جائے گا، لیکن تبذیر و تقدیر کے بغیر، نہ فضول خرچی نہ بخالت، جو ایک مناسب خرچہ پڑ ہے نا۔ کفن میں بھی بہت ہی ریشم کا کفن دے رہے ہیں، کیا فائدہ ہے، اور 3 کپڑے مسنون ہیں ایک ہی میں لپیٹ دیا، تو یہ تو بڑا بالکل بخالت ہو گئی، جتنا کپڑا چاہیے اتنا تو دو، اور ایسا کپڑا دو ٹھیک ٹھاک ہو، یہ نہیں کہ 1 ہفتے 10 دن میں خراب ہو جائے، تو نہ تو بہت ہی گراں، اور لاد دیا چادر پہ چادر، کئی کئی کفن مسنون جو ہے نا، جو قدر مسنون ہے اتنی دیں، اس سے زیادہ بہت زیادہ بڑھا دیا، یا گراں قدر، تو وہ تبذیر ہے، فضول خرچی ہے، اور ایک ہی کپڑا یا اس سے بھی کم دیا، یا بہت ہی بیکار گھٹیا قسم کا کپڑا دیا کہ جتنا مال بچ جائے وہی بہتر ہے، تو یہ کیا ہے، تو یہ سب نہیں، بالکل متوازن اور اعتدال کے ساتھ تجہیز و تکفین میں خرچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا پہلا۔ ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي، پھر اس کے یعنی میت کے سارے دیون ادا کیے جائیں گے تجہیز و تکفین کے صرفے کے بعد، جو کچھ مال میت کا بچا رہ گیا، اس سے جو کچھ بچا رہ گیا سب کے سب جو ہے نا، ان سارے مال سے جو ذمے ہے اس کے دین، کسی کا قرض ہے، کوئی دین ہے، تو وہ ادا کریں گے، پورا ادا کریں گے۔ ثم تنفذ وصاياه، اور پھر اس کے بعد اس کی وصیتیں نافذ کی جائیں گی، لیکن یہ ثلث میں، ثلث ما باقی بعد الدین، دین کے بعد جو ثلث باقی رہ گیا اس سے، یعنی دین کے بعد جو باقی رہ گیا اس کے ثلث سے، یہ تیسرا حق متعلق ہے جی، یہ دوسرا ہے، اور یہ کیا ہے، تیسرا ہے۔ اب تقسیم ترکہ ہے، ثم یقسم الباقی، یقسم الباقی، جو وصیت پوری کرنے کے بعد جو باقی رہ جائے اس کو تقسیم کریں گے وارثین کے درمیان، کتاب و سنت اور اجماع امت کے مطابق۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ دین قبل وصیت ہے نا، دین اور وصیت میں ایک مقدار ہے کہ ثلث سے اگر پوری مال کی وصیت کری تو بھی نافذ کر دیں گے۔ حضور کریم السلام نے فرمایا والثلث کثیر، ثلث میں کرو بس، ثلث بھی بہت ہے، اور دیون میں کوئی مقدار نہیں، جتنا دین ہے، اگر پورا ترکہ جو ہے نا پورا مال چلا جائے دین میں تو دے دیں گے، کیونکہ ذمہ داری ہے، وہ وصیت تو تبرع ہے۔ تو ان تینوں مصارف سے بچ رہے جو مال، اس کو وارثین کے درمیان تقسیم کرتے ہیں، اور وہ تقسیم کیسے کرتے ہیں، سب سے پہلے اصحاب فرائض، اور پھر اس کے عصبات، تو وہ ترتیب دیکھ لیجیے۔ اصحاب فیبدأ باصحاب الفرائض،
تقسیم کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کا حصہ کتاب اللہ میں متعین ہو؟ جی، جن کا حصہ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. اب اس طرح سے جو ہے نا بیٹا بیٹی، بیٹی کا اور شوہر کا، بیوی کا، ماں کا، ولوالدیہ لکل واحد منہم السدس، والدین کا ان لم یکن لکم ولد. ان کان لکم ولد وان لم یکن لکم ولد فلہن ثلث ما ترک او کما قال. تو پورا دیکھ لیں سورہ نساء میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پورے حصص بتا دیے گئے ہیں، اور جن کے لیے بیان کیے گئے ہیں ان کی تفصیل کریے گا تو کل یہ 12 لوگ ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 4 مردوں میں اور 8 عورتیں. تو جن کا حصہ متعین کر دیا گیا ہے شریعت میں انہی کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب فرائض. ان کے بعد اسبات. تو اسبات جو ہے وہ پورا کے پورا اصحاب فرائض کے بعد جتنا بچتا ہے سب کے سب اسبات رکھ لیتے ہیں، اور اگر اصحاب فرائض نہیں ہیں تو بھی اسبات کو پورا مال جاتا ہے. تو اسباب جو ہیں ان کا کوئی حصہ متعین نہیں ہے، جو اصحاب فرائض سے جو بچ جائے وہ سب کے سب اسبات کا ہوگا، اور اگر اصحاب فرائض نہیں ہے تو بھی کل کے کل اسبات کا ہوگا. ثم بالاسبات دوسرا نمبر کس کا ہے؟ لیکن اسبا میں بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، اسبا نسبی اور اسبا سببی. نسب سے ہوں جیسے بیٹے، باپ، بھائی، چچا، بھتیجا، یہ لوگ جو ہیں اسبات نسبیہ کہے جاتے ہیں. اور اسبات سببیہ وہ لوگ ہیں یعنی آقا، غلام. تو زید جو ہے اپنے غلام کو آزاد کر دے تو وہ ولی العتاقہ ہو جاتا ہے، ولایت اسی کو مل جاتی ہے، ولایت عتق. ولایت اس کو حاصل ہے جس نے مولا الاعلیٰ جو ہوتا ہے. تو زید جو ولی ہے، آقا ہے، مالک ہے اپنے غلام کا، غلام کو آزاد کر دیا تو وہ غلام آزاد ہو گیا نا. اب اگر اس کے اپنے باپ اور اپنے جو ہے نا وہ خاندان کے لوگ نہیں ہیں موجود تو غلاموں میں یہ سب بہت ہو سکتا ہے. تو پھر اسبا کون ہوگا؟ یہی مولا. اس کو جو ہے نا اسبات سببیہ، اسباب سببی کہتے ہیں، کیونکہ ایک خونی رشتہ تو نہیں نہ ہے. تو اسبات نسبیہ نہیں ہے بلکہ اسبات کی ایک ملکیت کا تعلق رہا ہے، اور وہ آقائے نعمت ہے اس کا کہ اس نے آزاد کر کے اس کو زندگی دی، اس پر احسان کیا. مولا جو آقا ہے اس نے آزاد کر کے اس پہ احسان کیا نا، تو وہی سب کچھ ہو جاتا ہے اس کا، وہی محسن. جیسے باپ ہوتا ہے کہ باپ کی وجہ سے بیٹا بیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے آقا کی وجہ سے غلام جو ہے نا کو آزادی ملی ہے. اگر وہ آزادی نہ دیتا تو پھر یہ آزاد کیسے ہوتا؟ تو جیسے بیٹے کو حیات دینے کا سبب جو ہے باپ ہے، اسی طرح سے جو غلام تھا اب آزاد ہو گیا، اس کو بھی ایک آزادی اور زندگی ملنے کا سبب اس کا آقا ہے. تو ولایت عتق اسی کو ملتی ہے جو اسے آزاد کرے، اور یہ آزادی کے سبب سے، آزادی کی وجہ سے. تو اسبات سببیہ ہو گئے نا. ثم بالاسبات من جہت النسب. اور اسبا کون ہے؟ کل من یاخذ ما ابقته اصحاب الفرائض. اصحاب فرائض جو چھوڑ دیں انہیں جو لے لے گا وہی اسبا ہیں. وعند الانفراد، اور اگر یہی لوگ اکیلے ہیں یعنی اسبا اصحاب فرائض کوئی ہے نہیں تو یحرز جميع المال، یہ سارا کے سارا مال جمع کر لیں گے. کون؟ تو یہ اسبات نسبیہ پہلے، اصحاب فرائض کے بعد، پھر اسبات سببیہ. ثم بالعصبۃ من جہت السبب. اور یہ کون ہے؟ مولا العطا کا جو بتا چکا ہوں.
پھر چوتھا نمبر آئے گا خود ان مول العتاقہ کے اپنے اسبات کا، کیونکہ وہ تو ایک ہی ہے نا بندہ، بکر کو آزاد کرنے والا زید جو اس کا آقا ہے تو وہ وارث ہوگا اگر اس کے کوئی نسبی وارثین نہیں ہے تو، لیکن اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے وارثین اس کے اسبات بنیں گے، کیونکہ ولایت میں وراثت جاری ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہیں، ولایت عتق میں بھی وراثت جاری ہوتا ہے، تو وہ زید جو آقا ہے وہ مر گیا تو وہی مولا العتاقہ تھا تو اس کا بیٹا بھی ہو جائے گا، تو یہ ترتیب وہی چلے گی جو ترتیب اسبات کی ہے، اور اسبات کی ترتیب آگے آتی ہے الگ ترتیب جی۔ تو یہ تقسیم کے بھی مرحلے ہیں نا، نمبر 1 کون ہے؟ اصحاب فرائض، پھر اسبات نسبیہ، پھر اسبات سببیہ، پھر اسبات سببیہ کے اسبات، 4 ہو گئے۔ پھر رد کہتے ہیں اعلی ذوی الفروض النسبیہ بقدر حقوقہم، یعنی ابھی بھی مال بچا رہ گیا تو اصحاب فرائض اور اگر اسبا ہوں گے تو کہاں سے مال بچے گا؟ اصحاب فرائض ہیں تو ان کو دے دیا گیا، مال بچا، اسبا ہیں سب اسبا کے پاس چلا جائے گا، وہ نہیں ہے تو اسبات نسبی سببیہ وہ چلا، کوئی نہیں ہے، اصحاب فرائض ہی ہیں، اور اسبات میں سے دونوں اسبات میں سے کوئی نہیں ہے، اور مال دے تقسیم کر دیا اصحاب فرائض کو، کچھ بچا رہ گیا تو رد ہوگا انہی پر، اس کی تفصیل آئے گی ہے نا، کسی کا ربع ہے، کسی کا سدس ہے، کسی کا نصف ہے، تو اسی حساب سے دوبارہ تناسب سے دے دیں گے بقدر حقوقہم ثم ذوی الارحام، پھر ان کے بعد اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے، اچھا یہ ترتیب وار مصرف بتا رہے ہیں یعنی مستحقین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اصحاب فرائض نہیں ہیں تو، کیونکہ اگر اصحاب فرائض ہیں اور حصہ بچ رہے تو اصحاب فرائض کو ہی دے کے ختم کر دیں گے، لیکن وہ نہیں ہے تو اولو الارحام اگر ہیں تو اولو الارحام کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اولو الارحام ذوی الارحام، اس سے مراد خاندان کے وہ رشتہ دار تعلقات والے کہ جن سے تعلق اس کا رحم سے یعنی خاندان سے خونی ہو، لیکن وہ ہاں لیکن وہ اصحاب فرائض سے نہیں ہے، اصحاب فرائض سے نہیں ہے، جیسے جو ہے وہ نواسے نواسیاں، پھوپھی، خالہ، ماموں، ممانی، جدات فاسدہ، اجداد فاسدہ، چچا وغیرہ نہیں ہے، چچا تو اسبات میں ہے، چچا کی جو اولاد سب کے سب اسبات میں ہے، چچا بھائی سب اسبات میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اولو الارحام ہے، ذوی الارحام۔ امام شافعی اس کے قائل نہیں ہے کہ اولو الارحام کو دیا جائے، امام ابو حنیفہ قائل ہیں کہ اولو الارحام بھی مستحق بنتے اس درجے میں، قرآن پاک میں اولو الارحام بعضهم اولی ببعض اس سے نکالیں گے، تو ذوی الارحام کو بھی دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد ثم مولا الموالات، یعنی یہ جب ثم لا رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے سابقین اگر نہیں ہے تو اگر یہ بھی نہیں ہے، ذوی الارحام نہیں ہے، تو مولا الموالات مستحق ہیں۔ مولا الموالات سے مطلب یہ ہے کہ دو ایسے آدمی جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے خاندان میں، رشتہ دار میں، یعنی اسبات کہہ لیجئے یا اصحاب فرائض کہہ لیجئے، کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہے، اور دونوں بالکل تنہا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ، اور ان دونوں نے آپس میں ایک معاہدہ کر لیا کہ چلو ہم تم جو ہے نا ایک معاملہ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے وکیل و کفیل ہونے کے، کہ تم اگر تمہارے ذمے اگر کوئی دین آتا ہے، کوئی ذمہ داری آتی ہے تو میں اس کی کفالت کر لوں گا، اور اگر تم انتقال کر گئے تو وراثت تو تمہارا سارا ترکہ میرا ہوگا، یہی معاملہ میرے اوپر کہ میرے اوپر کوئی جو ہے دیت آ جائے، کوئی غرامت ہو جائے، کوئی دین آ جائے، کوئی ذمہ داری آ جائے، کوئی تاوان آ جائے تو تم اس کی ذمہ داری لوگے، اور اگر میں مر جاتا ہوں پہلے تو میرا سارا کے سارا ترکہ تمہارا ہوگا، یعنی فائدہ نقصان دونوں میں شرکت،
تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو تو میں ذمہ دار، اور میرے ساتھ کچھ ایسا ہو تو تم ذمہ دار. اور یہ ذمہ داری کس چیز میں ہے؟ نفع اور نقصان دونوں میں. کوئی ذمہ آتا ہو تو تم آ جاؤ گے، اور نہیں کوئی ذمہ آتا تو میرے مرنے کے بعد سارا مال تمہارا، یہی مال تو. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مول الموالات. یہ جنگی حالات میں بہت ہوتا ہے، زلزلے کے واقعات. وہ نہ کہیں گے کون ایسا ہوگا جو جس میں آگے پیچھے کوئی نہ ہو. جتنا بھی ڈھونڈیے تو کوئی نہ کوئی تو مل ہی جاتا ہے. تو اس کے موالات کا کیا مطلب؟ اگر موجود ہے کوئی نہ کوئی تو موجود ہوگا خاندان میں. ایسا ایک کا ہوتا بندہ کہاں ملے گا؟ کوئی آگے پیچھے نہ ہو. تو میں نے بتا دیا کہاں ملے گا. کہاں؟ ہاں، آفتیں بلائیں جب ہوتی ہیں نا، سب کے سب پوری بستی ختم ہو گئی. لے دیکھیے ایک بچہ بچا ہوا ہے، اسی طرح سے وہ سامنے والا بھی وہ ایک ہی اکیلا ہے، یا پتہ ہی نہیں ہے. کوئی ہوں گے ہو سکتا ہے دنیا میں، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ لوگ موالات کر لیں. ٹھیک ہے. ثم المقر له بالنسب على الغیر. یہ بھی اگر نہیں ہے تو مقر له بالنسب على الغیر یہ مستحق ہوتا ہے کہ جس کے لیے کسی نے مقر نے اقرار کیا ہے نسب کا غیر پر، اور اس سے مراد بھائی ہوتا ہے. یہ میرا بھائی. زید نے بکر کے بارے میں کہا کہ یہ میرا بھائی ہے. اقرار کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ اقرار حجت کاملہ نہیں ہے، قاصرہ ہے. لہٰذا جو مقر ہے اسی تک محدود رہے گا اقرار، غیر تک اقرار متعدی نہیں ہوگا. تو زید نے بکر کے بارے میں کہہ دیا یہ میرا بھائی ہے، تو یہ اصل میں اقرار اپنے لیے نہیں ہوا، اپنے باپ پر ہوا. زید بکر زید کا بھائی کب ہوگا؟ جب اس کے باپ کا بیٹا ہو. تو تم بیٹے کی بات ہی نہیں کر رہے ہو، اور وہ تو کچھ کہہ نہیں رہا، کیسے فری میں بیٹا ہو گیا تمہارا؟ بھائی ہو گیا. بھائی تو تب ہونا، بھائی ہونا فرع ہے اس کے باپ کے بیٹے ہونے کی. تو یہ اقرار اپنے لیے کر رہا ہے، مگر حقیقت میں اقرار اپنے لیے نہیں بلکہ کسی اور پر جا رہا ہے. اور اقرار دوسرے پر حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا معاملہ مقر لہو بالنسب علی الغیر. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہی اقراری بھائی ہے تو اس کو اگر کوئی اور نہیں ہے تو اس اقراری بھائی کو حصہ ملے گا. اس کا حصہ ملے گا، باپ کا حصہ نہیں ملے گا. باپ کا انتقال ہو جائے اور بیٹے کا حصہ مل جائے، بیٹے والا نہیں. اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے چونکہ اقرار کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مقر لہو بالنسب الغیر بحیث، اس طرح سے کہ لم یثبت نسبہ باقراری من ذلک الغیر، کہ اس کے اقرار سے اس کا نسب اس غیر سے ثابت نہ ہو. اذا مات المقر علی اقراری، جب مقر اپنے اقرار پر ہی مرے، رجوع نہ کرے، مر گیا، تو اب مقر کا مال بھائی ہونے کے سے بھائی والا جو حصہ ہے وہ ملے گا کس کو؟ اسی کو جس کے بارے میں اقرار کیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ پھر کہتے ہیں ثم الموصل بجمیع المال، پھر جا کے اس کو مل جائے گا جس کے لیے پورے مال کی وصیت کی گئی ہو. مال کی وصیت جو ہے وہ تہائی حد تک ہی ہوتی ہے. اگر اس سے زیادہ کی وصیت کرے گا تو وہ وصیت نافذ نہیں ہوتی، ثلث تک ہی. لیکن اگر ان حالات میں کہ کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، کوئی مستحق نہیں ہے، تو پورے مال کی وصیت جو نا کر دی اصحاب فرائض میں سے کسی کے لیے، کسی وارث کے لیے، تو پھر پورا کے پورا اسی کو چلا جائے گا. اور پھر وہ بھی نہیں ہو تو بیت المال کو. یہ سارے مصارف تھے. ٹھیک ہے. تو پہلے بتایا کہ 4 مصرف ہیں، اور جب تقسیم پر آئے تو 10 ہاں تو سارے کو سارے شمار کر دیا کہ اگر یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد موانع ارث 4 ہیں: رقیت، قتل، اختلاف دین، اختلاف دارین. یہ سب چیزیں خلاصے کے طور پہ یاد رکھنے کی ہیں. الرق وافرا کان او ناقصا، چاہے مشترک ہے غلام، آدھا رقیق ہے یا پورا رقیق ہے. تو یہ تو ملکیت ہے نا، مال ہوتا ہے. وہ مالک کیسے ہوتا ہے؟ مالک تو نہیں ہو سکتا نا. رقیق جو ہے مالک نہیں ہو سکتا. تو کسی کا بیٹا جو ہے وہ غلام ہے تو وارث، کیونکہ وہ صالح تملک نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ مالک نہیں بن سکتا، اس لیے وہ وارث نہیں ہوگا. اسی لیے کہا وافرا کان او ناقصا. قتل الذی یتعلق به وجوب القصاص بالکفارہ، وہ قتل جس سے قصاص و کفارہ، قصاص یا کفارہ
ہاں متعلق ہو، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اب اس میں یہ آ جائے گا قتل عمد بھی اور قتل شبہ عمد اور خطا بھی، اس میں کفارہ متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اس پہ یہ ہوتا ہے قاتل پہ کہ وہ اپنے مقتول مورث کو قتل کر رہا ہے تاکہ جلدی اس کا وارث ہو جائے، کہ کوئی شخص جو ہے اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے کہ اس کا انتقال ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میں اس کا مالک بنوں، تو اس نے کیا کیا، ہاں تاکہ جلدی سے، ورنہ میرا ہی پہلے انتقال ہو جائے گا تو ان کا مال چلا جائے گا کسی اور کے پاس، تو پہلے ہی میں مار دیتا ہوں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ جو وارث بننے کے لیے اجلت کرتا ہے وہ محروم کر دیا جاتا ہے، وہ کیا کیا جاتا ہے؟ تو قاتل جو ہے نا مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف قتل عمد میں نہیں ہے، ہر اس قتل میں جس میں قصاص یا کفارے کا حکم ہوتا ہے۔ تیسرا اختلاف دین اور چوتھا اختلاف دارین، مسلمان اور غیر مسلم، ان میں جو ہے نا وراثت جاری نہیں ہے۔ اسی طرح سے اختلاف دارین کے بارے میں کہا کہ حقیقتاً یا حکمن، اور دارین سے مراد دارالاسلام اور دارالحرب، دارالحرب میں کوئی رہتا ہے یا چلا جاتا ہے تو تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حقیقتاً جیسے حربی اور ذمی، جی، اور حکمن جیسے مستامن اور ذمی، یا دو مختلف دار کے دو حربی، حقیقتاً جیسے حربی اور ذمی، جی، تو دارالاسلام میں کوئی کافر ہے نا امان سلطان اسلام پر ہے تو وہ ذمی ہے نا، اور ہے وہ یہودی، اور دارالکفر میں یہ یہودی ہے، کوئی اور نہ غیر مسلم کی مثال لے لو آپ جو بھی، اور وہ دارالحرب ہے، تو دارالحرب میں رہنے والے کفار وہ حربی ہیں، اور دارالاسلام میں رہنے والے کفار جو سلطان اسلام کے امان پہ ہوں وہ ذمی ہیں، حالانکہ دونوں ہم مذہب ہیں لیکن دار الگ الگ ہے تو وراثت ان میں جاری نہیں ہوگی۔ تو یہ اختلاف دارین حقیقتاً ہے کہ نہیں ہے، کہ ہیں دونوں ہم مذہب بھائی یا باپ بیٹا، لیکن ایک دارالاسلام میں ہے اور ایک دارالحرب میں ہے، تو اختلاف دارین ہو گیا، اور حقیقتاً یہ ہے۔ حکمن کا مطلب یہ ہوا کہ مستامن اور ذمی، کی وہی حربی کافر جو ہے اسی دارالاسلام میں اپنے دارالحرب سے سلطان اسلام سے اجازت لے کے آ گیا، دارالاسلام میں جس میں کہ اس کا باپ یا اس کا بھائی یا بیٹا کوئی رہتا تھا، وہ اس سے ملنے کے لیے دارالاسلام میں آیا اور ویزا لے کے آیا، تو مستامن ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ایک ہی دار میں تو ہیں سب، تو اختلاف دارین کیسے ہوا؟ حکمن ہوا کیونکہ اس کا امان جو ہے نا وہ عارضی ہے، اس کا اسٹے یہاں پر کیسا ہے؟ عارضی، تو اس کا رہنا نہ رہنا برابر ہے، تو وہ وہیں کا مانا جائے گا، تو حکمن وہاں کا ہے۔ حقیقتاً اگر یہ دونوں ایک ہی دار میں ہیں، حکمن وہاں کے، جیسے مستعمر اور ذمی، جی، اور اسی طرح سے دو حربی یہ بھی آ جائیں گے حکمن اختلاف دارین میں، کہ دو مختلف دار کے دو حربی، یعنی دو الگ الگ دار ہیں، الگ الگ ملک ہے، ان کے الگ الگ بادشاہ ہیں، مگر ہیں دونوں کے دونوں دارالحرب، دونوں کے دونوں دارالحرب۔ تو ایک دارالحرب میں ایک کافر ہے، دوسرے دارالحرب میں دوسرا کافر ہے، وہ یہ دونوں کافر آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، تو ان میں بھی تو امان اور کوئی تعلقات نہیں ہے، تو یہ بھی جو ہے اختلاف دارین حقیقتاً تو نہیں ہے، کیونکہ دار اور دار ایک ہے، یعنی حربی دارالحرب ہونے کے اعتبار سے، یہ پتہ اور مقام کے اعتبار سے نہیں، دارالحرب اور دارالحرب ہونے کے اعتبار سے دونوں ایک تو ہوئے، شہر ملک الگ الگ ہے لیکن وہ بھی دارالحرب یہ بھی دارالحرب ہے، لیکن چونکہ ان کے درمیان بھی جو ہے نا وہ شرکت نہیں ہے، ایک بادشاہ نہیں ہے، دو الگ الگ بادشاہ ہیں، دو الگ الگ مملکتیں ہیں، تو یہ بھی حکمن جو ہے نا دو الگ الگ دار مانے جائیں گے، اختلاف دارین۔ تو کہتے ہیں کہ اختلاف دارین ہوتا کیسے؟ انما تختلف باختلاف المناطب والملک ہیں،
لانقطاع العصمت فیما بینہم، یہ ہوتا ہی ہے ہاں منع اور ملک کے اختلاف سے، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ جو طاقت و قوت ہوتی ہے جس کو فوج کہا ہے اور بادشاہ، اس کے اختلاف سے، کیونکہ اس وجہ سے ان لوگوں کے درمیان عصمت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بادشاہ ہے اور ایک فوج ہے تو جتنا بڑا بھی ملک ہو، جتنے بھی شہر آ جائیں ہیں، سب کے درمیان جو ہے نا عصمت باقی رہے، وہ سب کے سب ایک ہی بادشاہ کی عصمت میں ہیں، ان کا محافظ وہی ہے، فوج محافظ ہے، ڈیفنس کہتے ہیں، ہے نا۔ ڈیفنس اگر ایک ہے تو ملک ایک ہے، اور ڈیفنس اگر الگ الگ ہے تو ملک الگ الگ ہو گیا۔ بات سمجھ آئی؟ آج کل کرنسی پہ بھی چلتا ہے، ڈیفنس اور کرنسی ایک کر لیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کے انڈر میں آ گئے، ٹھیک ہے، اور اگر ڈیفنس اور کرنسی الگ الگ کر لیا تو الگ ہو گئے۔ تو اب کرنسی کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ ڈیفنس کا، منع ڈیفنس یعنی فوج طاقت جو ہے نا کہ کوئی حملہ کرے تو یہ جواب دیں گے، اور اگر ایک اور فوج ہے جو جس کا کوئی تعلق نہ ہو، آپ پر حملہ کرے، ہمیں کیا پتہ، تو الگ ہو گیا۔ کیونکہ اسی اچھا بادشاہ ایک ہو، وہی بادشاہ اس کا بھی ہے، وہی بادشاہ اس کا بھی ہے، تو یہ عصمت ہو جاتی ہے۔ اگر یہ نہیں رہا تو پھر اختلاف دارین ہو گیا۔ چلیے یہیں پر روکتے ہیں، اور اس کے بعد حصص کا تذکرہ، اور ایک نوٹ میں نے شیئر کروا دیا تھا اور سب ہے موجود وہاں پہ، آپ لوگ لکھ لیجئے، کم سے کم ضروری ہے سب لوگ اپنا اپنا نوٹ تیار کر لیں کہ وہ 12 اصحاب فرائض کون ہیں اور سب کے کتنے احوال ہیں، یہ سب یہاں سے اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ تیزی سے لکھ لیجئے، اس کو سمجھ کر کے، کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصحاب فرائض کتنے ہیں؟ 12، 4 مرد ہیں اور 8، وہ 4 مرد کون کون ہیں، ان کے کتنے حالات ہیں، اور 8 عورتیں کون کون ہیں اور کتنے حالات ہیں۔ کہیں پیچیدگی ہوگی تو ہم کل اس کی وضاحت کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے۔